مشکات شریف باب التحریض علی قیام اللیل۔ تحریض ہے ابھارنا علی قیام اللیل، رات کے قیام پر، یا ترغیب دینا رات کے قیام پر۔ فصل اول شروع کی تھی اور 2 احادیث 3 بلکہ اس باب سے اس سے پہلے درس میں آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ام سلمة قالت استيقظ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لیلة فزعا يقول سبحان الله ماذا انزل لیلة من الخزائن وماذا انزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يريد ازواجه لكي يصلين رب قاسية في الدنيا عارية في الآخرة۔ یہ حدیث اس کی تشریح بھی پچھلے درس میں تقریباً ہو چکی تھی۔ آخری الفاظ جس میں آپ علیہ السلام فرمایا رب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، بہت ساری ایسی عورتیں جو دنیا میں لباس پہننے والی آخرت میں ننگی ہوں گی، عاریہ ہوں گی۔ تو چند توجیحات پچھلے درس میں بھی آپ سماعت فرما چکے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو لباس تو زیب تن کیا ہوا ہے لیکن وہ لباس کے معنی میں ہی نہیں۔ جیسے آج کل اس معاشرے میں اس بات کو سمجھنا کوئی دشوار نہیں ہے، تو ایسے پلاسٹکی قسم کے کپڑے آپ دیکھ رہے ہیں آج کی فیمیل عورتیں وہ پہنتی ہیں کہ ان کے بدن کا ایک ایک عضو بالکل واضح نظر آتا ہے۔ تو یہ دین شریعت کے حکم میں لباس نہیں ہے، یہ ننگی ہی شمار کی جاتی ہے۔ اور پھر اور طرح طرح کے کپڑے آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر جو کپڑے آج کل استعمال کیے جا رہے ہیں وہ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ اس کے نیچے شمیز بنانی پڑتی ہے۔ ہاں جی، اور شمیز پھر اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ بازو اور آدھا حصہ اس سے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دین شریعت میں نبی علیہ السلام کے مطابق یہ عاریہ ہیں، ننگی ہیں، یہ لباس نہیں ہے، یہ لباس نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ باب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہے باب التحریض علی قیام اللیل، رات کو جاگنے پر ابھارنا، ترغیب دینا۔ اس کے مناسبت کا معنی وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا رب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، بہت ساری لباس پہننے والی فی الدنیا، دنیا میں، عاریۃ فی الآخرہ۔ ایک معنی محدثین نے یہ بھی کیا ہے کہ انہوں نے دنیا میں لباس تو پہنا ہوا ہے لیکن دل ان کے پردوں سے خالی ہے۔ تو ایسی عورتیں جب قیامت میں آئیں گی تو عاریتن، ان کے عمل میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایسی عورتیں جو بظاہر دنیا میں تو لباس پہنے ہوئی ہیں کہ بڑے پردے میں، بڑے اچھے، لیکن دل ان کے خراب ہے۔ تو ایسی عورتیں جب آخرت میں آئیں گی ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، اپنے اعمال سے خالی ہوگی۔ باب کی مناسبت کا معنی یہ ہے کہ رب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، بہت ساری دنیا میں نیند کا لباس اوڑھنے والی۔ اب یہ باب کے ساتھ مناسبت ہے، نیند کا لباس اوڑھنے والی، عاریۃ فی الآخرہ، وہ ننگی ہوں گی آخرت میں، یعنی ان کو کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا آخرت میں۔ کیسے؟ کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ نیند کا لباس، اکثر لوگ تو لباس تبدیل کر لیتے ہیں
عورتیں بھی مرد بھی کہ بھائی یہ کپڑے ہیں، اگر یہ پہن کے سوئیں گے استری ٹوٹ جائے گی، تو وہ رات کا الگ اس کا نظام ہوتا ہے، الگ ایک سوٹ ہوتا ہے، وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور مراد اس سے کہ رات کو جو اوڑھنے کی چیز ہوتی ہے، چادر ہے، کمبل ہے، لحاف ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ ڈال کے عورتیں سو جاتی ہیں اور صبح نماز تک کی خبر گیری نہیں رکھتی۔ رات کو تہجد تو دور کی بات، صبح نماز کا بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو رب قاسیۃ فی الدنیا، کہ یہ رات کو نیند کا لباس اوڑھ کر سونے والی، آخرت میں ان کے عمل میں کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ بالکل خالی وہاں پہ حاضر کی جائے گی۔ تو جن کا اعمال میں کچھ نہیں ہوگا تو وہ کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے یہ باب کی مناسبت کا معنی یہ ہے۔ رواہ البخاری، بخاری شریف کی روایت ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني وأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق علیہ۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت ینزل، ربنا تبارک و تعالی، اترتے ہیں ہمارے رب تبارک و تعالی برکت والے اور بلند و بالا۔ کہاں اترتے ہیں؟ کل لیلۃ، ہر رات، ہر رات، الی السماء الدنیا، دنیا کے آسمان پر۔ ہر رات اللہ تبارک و تعالی نزول فرماتے ہیں دنیا کے آسمان پر۔ ہاں جی، پھر دنیا کے آسمان پر کب؟ حین یبقی ثلث اللیل الآخر، جبکہ تیسرے رات کے تیسرے حصے کا آخری حصہ ہوتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے، رات کے تیسرے حصے کا آخری وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ پاک دنیا کے آسمان پہ نزول فرماتے ہیں۔ یقول، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، من یدعونی، کون مجھے پکارتا ہے؟ کون ہے؟ یدعونی، کہ وہ مجھے پکارے، وَأَسْتَجِبَ لَهُ، میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں۔ ہے کوئی پکارنے والا کہ میں اس کی پکاروں کو قبول کروں؟ مَن يَسْأَلْنِي، ہے کوئی سوال کرنے والا منگتا، ہے کوئی سوال کرنے والا مجھ سے منگتا، فَآتَيْهِ، میں اس کو عطا کروں۔ مَن يَسْتَغْفِرُنِي، اور کوئی ہے مجھ سے استغفار طلب کرنے والا، فَأَغْفِرُ لَهُ، کہ میں اس کی بخشش کر دوں۔ متفق علیہ، بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ وفی روایت لمسلم، اور مسلم شریف کی ایک روایت میں، ثم یبسط یدیہ، پھر اللہ پاک اپنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، ثم یبسط، پھر اللہ پاک پھیلا دیتے ہیں یدیہ، اپنے ہاتھ، ویقول، اور فرماتے ہیں، من یقرض غیر عدوم ولا ظلوم حتی ینفجر الفجر۔ من یقرض، ہے کوئی قرض دینے والا، غیر عدوم، ایسے شخص کو جو غریب نہیں، عدوم عدم سے ہے، یعنی مال اس کے پاس نہیں، غریب ہے، ہاں جی، غریب نہیں، ایسے کو جو غریب نہیں، ولا ظلوم، اور ایسے کو جو ظالم نہیں، حتی ینفجر الفجر، یہاں تک کہ صبح صادق پھوٹ جاتی ہے۔ اس وقت تک یہ اعلان ہو رہا ہے، اس وقت تک یہ اعلان ہو رہا ہے کہ کون ہے جو مانگے مجھ سے، یدعونی، پکارے مجھے، مانگے مجھے، پکارے، دعائیں کرے، میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں۔ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ کیسے پیارے پیارے الفاظ اللہ رب العالمین۔ پھر اللہ پاک ہاتھ پھیلا دیتا ہے کوئی قرض دینے والا، غیر عدوم،
غیر عدوم یعنی ایسے کو جو غریب بھی نہیں، ولا ظلوم اور ظالم بھی نہیں، فجر کے طلوع تک یہ اعلان ہوتا رہے گا۔ اپنی کہتا ہے کہ مجھے دے دے، ہاں ہاں تشریح آئے گی غریب کو دے دے، میں بھی دے۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ نزول ینزل، اللہ پاک نزول فرماتے ہیں دنیا کے آسمان پر، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا یہ لازم ہے، اس کے لیے اجسام کا ہونا، جسم کا ہونا، اور میں آپ خوب بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ پاک جسم سے پاک ہے، اللہ کو یہاں وہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، جسموں سے پاک ہے۔ تو یہ کیسے پھر نزول فرماتے ہیں؟ تو یاد رکھیں علماء محدثین انہوں نے اس کے معنی کیے ہیں کہ ایک معنی تو بالکل آسان اور ظاہری معنی ہے کہ اللہ رب العزت نزول کیا ہے، حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اس پہ یقین رکھو، نزول فرمایا ہے، اب کیفیت کا پتہ نہیں کیسے، بما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان ویسے نزول فرمایا، بس ختم بات، کیفیت کا کچھ پتہ نہیں، کیفیت کیسی ہے، یہ نہ ہو کہ کہا جائے کہ جیسے انسان اوپر سے اترتا ہے نیچے، یا انسانوں کے جیسا، اس طرح کوئی مشابہ دے دے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز بھی نہیں ہے، اللہ کی مثل کوئی چیز بھی نہیں ہے، ایک معنی۔ دوسرا معنی جو اس سے بھی بہتر ہے وہ یہ کہ کہا تو یہی جائے گا کہ اللہ رب العزت نازل ہوتے ہیں، لیکن مراد اس سے اللہ کی رحمت لی جائے گی۔ ہاں جی، ینزل ربنا تبارک و تعالی، یعنی رحمت ربنا، کہ نازل ہوتی ہے اللہ کی رحمت، یا ملائکۃ ربنا، اللہ کے فرشتے رحمت کے نازل ہوتے ہیں پہلے آسمان میں، اور اللہ کی طرف سے وہ اعلان کرتے ہیں ہے کوئی پکارنے والا جس کی پکاروں کو میں سنوں، جس کی دعاؤں کو میں قبول کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا۔ اللہ پاک ہم سب کو بنا دے، اللہ پاک ہم سب کو بنا دے کہ ہم بھی راتوں کو اٹھے اور اللہ سے مانگیں۔ ہاں جی، کتنے بہترین کہ اللہ پاک خود اعلان کر رہا ہے، تو اب جو اٹھتا ہے تو کیا اس کے ہاتھ اللہ پاک خالی بھیج دے گا؟ قطعاً نہیں۔ تو ایک بات تو یہ کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی، ربنا تبارک و تعالی کہ اترتے ہیں ہمارے رب تبارک و تعالی، یعنی اللہ کی رحمتیں یا اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ ہاں جی، اب معنی بے غبار ہو گیا۔ پھر یہ کہ کل لیلۃ، ہر رات، ہاں جی، ہم نے مخصوص کی ہوئی یہ راتیں، آج شب قدر ہے، آج شب برات ہے، آج شب معراج ہے، آج پتہ نہیں کون سی شب ہے، کون سی شب ہے۔ خدا کے بندو، ہر شب شب قدر اس، ہر شب شب قدر اس، اگر قدر تو بھی دان، ہر رات شب قدر ہے اگر مسلمان کو قدر آ جائے۔ اب تک تو ہم سوئے ہوئے ہیں، اب تک تو قدر آئی نہیں، زندگی آدھی سے زیادہ کسی کی اس سے بھی زیادہ گزر گئی ہے، اس کے بعد پتہ نہیں ہم کب سمجھیں گے۔ ہاں جی، تو اسی طرح انتظار میں بڑی عمر باقی ہے، ٹھیک ہے، پھر ویسے بھی نیند نہیں آئے گی، تہجد پڑھنا شروع کر دیں گے۔ ہاں جی، تو وہ اس دن بھی ہمارے حاجی صاحب نے ایک کو کہا کہ بھائی وقت لگاؤ، ہاں جی، 4 مہینے کے لیے چلنے کے لیے وقت لگاؤ۔ اس نے کہا بابا لٹیر ہوں، آپ کو کہا ہے نا لٹیر ہو جاؤں تو لگا دوں گا۔ تو مجھے کہنے لگا کیوں مولوی صاحب؟ میں نے کہا کہ ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ جب آپ لٹیر ہو جاؤ گے پھر آپ میں رہے گا کیا؟ کہ آپ کو حکومت بھی پھر ریٹائرمنٹ کے بعد قبول نہیں کرتی ہے کہ ابھی آپ کام کے نہیں ہیں، ابھی آپ کام کے، تو جب کام کے نہیں ہو تو پھر اللہ کو وقت دو گے۔ خدا کے بندے، وہ جوانی در شیوا کردن، در جوانی شیوا پیغمبری است، در جوانی شیوا، ہاں در جوانی شیوا کردن نہیں، در جوانی عبادت کردن، در جوانی عبادت کردن شیوا پیغمبری است، کہ جوانی کی عبادت تو ہاں جوانی توبہ کردن شیوا پیغمبری است، کہ بھائی یہ تو پیغمبروں کے لیے ہے توبہ کرنا، عبادت کرنا، جب اللہ نے قوت دی ہے وہ قوت کو اللہ کے راستے میں استعمال کرو، اس قوت کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرو۔ ہاں جی، پھر لٹیر ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، پھر تو کسی کام کے نہیں، گھر والے بھی تنگ ہیں، کہتے بابا جاؤ۔ ہاں،
تو اب وہ اللہ کے پاس جا رہا ہے، لیکن یہ کہ جب طاقت ہے قوت ہے اس وقت ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ہر رات شب قدر ہے، تو ہر رات کو یہ اعلان ہوتا ہے جو معافی۔ اب یہاں پہ فرمایا کہ ثم یبسط یدیہ ویقول من یقرض غیر عدوم ولا ظلوم، اور کوئی ہے ایسا جو قرض دے، ایسے کو قرض دے جو غریب بھی نہیں اور ظالم بھی نہیں، غریب بھی نہیں اور ظالم بھی نہیں۔ غریب کو قرض دینے سے ہاں مالدار اگر وہ مانگتا ہے 1,00,000 2,00,000 5,00,000 10,00,000 بھی آدمی دینے کو تیار ہے، غریب اگر 1,000 کا بھی سوال کرتا ہے تو اگلا ڈرتا ہے یار یہ واپس کیسے دے گا، پتہ ہے اس کو غریب ہے مجھے واپس نہیں ملیں گے یار، ہو سکتا ہے، تو وہ غریب کو نہیں دیتے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے ایسے کو قرض دینا جو غریب بھی نہیں ہے، ہاں جی، اور پھر یا ظالم جو قرض لے کے واپس نہ کرتا ہو وہ ظالم ہے، ہاں جی، فرمایا کہ ولا ظلومن، کہ وہ جس کو قرض دینا ہے آپ نے وہ ظالم بھی نہیں کہ آپ کو یہ خطرہ ہو کہ شاید یہ قرض نہ دے، ہاں جی، ایسے کو کوئی قرض دینے والا تو ہر آدمی خوشی سے دیتا ہے، تو ہے تم میں، تو یہ اللہ رب العزت نے اپنی طرف اشارہ کیا ہے کہ تم دنیا میں کسی غریب کسی محتاج، ہاں جی، کسی کو قرض دیتے ہو کسی کی مدد کرتے ہو تو یہ گویا کہ اللہ کو آپ نے قرض دے دیا، اور جب اللہ کو قرض دے دیا اس کے بدلے میں اللہ کیا دے گا، وہ پھر تمہارے اخلاص کے برابر ہے، کس کے، جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی زیادہ واپس ملے گا۔ بعض ایسے ہوں گے کہ ان کا اخلاص کہ اللہ پاک ایک کے بدلے میں 10 عطا کرے، قرآن میں آتا ہے کہ بعض کو ایک کے بدلے میں 700 عطا کرے گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور ایسا بھی ہے کہ اللہ پاک اپنی واللہ یضاعف دو چند کر دیتا ہے، 700 کیا کہ کتنے ہی یضاعف کر دیتا ہے اللہ پاک جس کو چاہے، تو وہ اخلاص تک ہے، وہ کیا ہے۔ اور اگر کسی غریب کو کسی نے قرضہ دیا وہ اب لوٹانے میں دیر کر رہا ہے، نہیں دے سک رہا ہے، کوئی مجبوری ہے کوئی وجہ ہے نہیں دے سک رہا ہے، اور اس قرضہ دینے والے نے صبر کیا ہوا ہے، کہا کہ اب اس کی مدت پوری ہو گئی ہے، 1 مہینے کے لیے مانگا تھا حاجی صاحب دے دو قرضہ، آپ نے 1 مہینے کے لیے دیا، 1 مہینے تک میں نہیں لوٹا سکا، مدت پوری ہو گئی ہے، آپ نے صبر کیا کہ بھائی جب اس کے پاس ہوں گے دے دے، میں تنگ نہیں کروں گا، فرمایا ہر دن جتنا قرضہ ہے اتنا صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا، جتنا قرضہ دیو ہر دن، کتنی مہربان ذات ہے اللہ کی۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَيَقُولُ مَنْ يَقْرُضُ غَيْرُ عَدُومٍ، ہے کوئی ایسا جو قرض دے ایسے کو جو غریب بھی نہیں، وَلَا ظَلُومٍ، اور وہ ظالم بھی نہیں کہ آپ کے پیسوں کو لے ڈوبے، تو میں نے کہا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ، یہ اعلان ہوتا ہے حتیٰ يَنْفَجِرُ الْفَجْرَ، کہ فجر پھوٹ پڑتی ہے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں، اللہ دیکھو کیسے پیارے پیارے، یہ فرماتے ہیں سمعت النبی، میں نے سنا نبی علیہ السلام سے، یقول، آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں، ان فی لیلۃ لساعۃ لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا من امر الدنیا والآخرہ الا آتاہ ایاہ وذالک کل لیلۃ، رواہ مسلم، مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے میں نے خود سنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان فی لیل، کہ بے شک رات میں لساعتن، ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، لساعتن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، لا یوافقها رجل مسلم، کہ یسأل اللہ فیہا خیرا من امر الدنیا، کہ نہیں کوئی ایک آدمی، لا یوافقہا، کہ نہیں موافق ہوتا کوئی آدمی، کوئی مسلمان آدمی، یسأل اللہ، کہ وہ سوال کرے اللہ سے، سوال کرے کس سے، ہاں اس رات میں، اور وہ کس چیز کا سوال کر رہا ہے، خیرا من امر الدنیا، دنیا کے کسی خیر کے معاملے کی،
سوال کر رہا ہے، والآخرہ یا آخرت کی کسی بھلائی کا سوال کر رہا ہے، فرمایا الا آتاہ ایاہ، فرمایا کہ نہیں موافق ہوتا کہ اللہ پاک اس کو عطا کر دیتا ہے، مگر اللہ پاک اس کو کیا کر دیتا ہے؟ وہ چیز عطا کر دیتا ہے جو وہ مانگ رہے ہیں۔ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور یہ نہیں کہ یہ کبھی کبھی رات آتی ہے، نہیں، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، یہ ہر رات میں وہ گھڑی آتی ہے، ہر رات میں۔ دنیا کا معاملہ ہے یا آخرت کا معاملہ ہے، دنیا کا سوال کر رہا ہے، اللہ پاک عطا کر دے گا، وہ ایک خاص گھڑی ہے، وہ ایک کیا ہے؟ خاص گھڑی، خاص وقت ہے، اس میں جب اٹھ کے بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، یا اللہ میرے دنیا کا فلاں معاملہ، یا اللہ میرا یہ فلاں معاملہ، یا اللہ میرے آخرت کا یہ معاملہ، میں نے یہ درس شروع کیا، یا اللہ اس کو بخیر اختتام تک پہنچا، کوئی دعا دنیا کے ساتھ متعلق ہے یا آخرت کے ساتھ متعلق ہے، الا آتاہ ایاہ، اللہ پاک وہ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اب گھڑی کون سی ہے اس کو مجہول رکھا ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہے، تلاش کرو۔ کبھی آپ رات کے پچھلے حصے میں جاگ جاؤ، کبھی درمیان میں جاگ جاؤ، کبھی پہلے حصے میں جاگ جاؤ، تو کسی نہ کسی دن تو وہ گھڑی آپ کے موافق ہو جائے گی۔ پھر یہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس میں فرمایا آپ علیہ السلام کیسے پیارے پیارے الفاظ آپ علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلے ہیں، فرمایا خیرم من امر الدنیا والآخرہ، وہ دنیا کے معاملے میں سے ہو یا آخرت کے معاملے میں سے ہو، دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں صرف دنیا، تو اللہ پاک دنیا تو عطا کر دیتا ہے کیونکہ اللہ کے خزانوں میں تو کمی نہیں اور دنیا کی کوئی حیثیت بھی نہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ آخرت میں بعض لوگ صرف آخرت کو لے لیتے ہیں، بس آخرت، وہ دنیا کے معاملات کو نہیں دیتے، تو اس کو کہتے ہیں رہبانیت، اور رہبانیت آپ علیہ السلام کی دین شریعت کے اندر حرام ہے، نہیں ہے جائز کہ دنیا کو بالکل ترک کر دو، دین ہی دین نہیں، دونوں معاملات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، تو وہاں بھی آپ اللہ رب العزت نے کون سی دعا سکھلائی ہے؟ دنیا کو نہیں چھوڑنا ہے، دنیا کو ساتھ لے کے آخرت کی فکر کرنا، یہی تو اصل میں دین اسلام ہے۔ نہ صرف آخرت کا بن جائے آدمی کہ بالکل دنیا کو دیکھے نہیں، اور نہ ہی صرف دنیا کو لے کے آخرت کو بھول جائے، دونوں۔ اور جو دنیا کو لے کے چلتے ہیں، من آثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی، جس نے ترجیح دی دنیا کو آخرت کے مقابلے میں، یاد رکھو اللہ کا اعلان ہے فإن الجحیم ہی المأوی، یہ جہنمی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو بھائی دنیا کو بھی لے کے چلو، دنیا بھی مانگو اللہ سے، آخرت بھی مانگو، دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلو، آخرت کو بھی لے کے چلو۔ تو اس لیے اس حدیث میں فرمایا کہ خیرم من امر الدنیا والآخرہ الا آتاہ ایاہ وذالک کل لیلۃ، اور یہ ہر رات ہوتا ہے، ہر رات میں یہ گھڑی آتی ہے، اللہ ہم میں سے ہر ایک کو نصیب کرے۔ وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الصلاة الاللہ صلاة داود واحب الصیام الاللہ صیام داود علیہ الصلاة والسلام، کان ینام نصف اللیل ویقوم ثلثہ وینام سدسہ ویصوم یوما ویفطر یوما، متفق علیہ، بخاری مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ یہ راوی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا احب الصلاة الاللہ، اللہ کو زیادہ محبوب نماز، احب الاللہ صلاةً، زیادہ محبوب نماز اللہ صلاةً، اللہ رب العزت کے ہاں وہ نماز کون سی ہے؟ صلاۃ داود، داود علیہ السلام کی نماز، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ ہاں جی، داؤد لوگ کتنے ہی نمازی، لیکن نمازیوں میں داؤد علیہ السلام کی نماز اللہ کی پسندیدہ نماز ہے۔ ہاں جی، فرمایا وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامِ داود، اور زیادہ محبوب روزوں میں
اللہ رب العزت کے ہاں صیام داؤد، داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ کیسی نماز تھی وہ، کیسے روزے تھے؟ ہاں تو نبی علیہ السلام دیکھو کیسی ترغیب ہے۔ کانا ینام نصف اللیل، داؤد علیہ السلام آرام فرماتے، سوتے نصف اللیل، آدھی رات، آدھی رات آپ داؤد علیہ السلام یہ سوتے۔ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، اور اس کے تیسرے حصے میں پھر عبادت کرتے۔ آدھی رات سو گئے، تیسرے حصے میں عبادت کرتے۔ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، اور پھر سوتے اس کے چھٹے حصے میں۔ کیسے؟ مثال ایسے آپ سمجھ سکیں گے کہ رات کے آپ، مثال اگر رات ہے 6 گھنٹے کی، ہر گھنٹہ ایک حصہ ہوا تو کل 6 گھنٹے بن گئے۔ تو اب اس کا جو تیسرا گھنٹہ ہے، اس رات کا تیسرا گھنٹہ، ہاں یہ آ گیا نصف۔ تو وہ 2 حصے 2 گھنٹے آرام کیا داؤد علیہ السلام نے، اور تیسرے گھنٹے میں اللہ کی عبادت کی، کھڑے ہو گئے بڑے دل جوئی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری دی اور عبادت کرتے رہے۔ پھر داؤد علیہ السلام انہوں نے آرام کیا، 2 گھنٹے آرام کیا، اور چھٹے گھنٹے میں پھر کھڑے ہو گئے عبادت کے لیے۔ ہاں جی، یہ اب کوئی آسان نہیں کہ میں آپ کہیں کہ یار یہ جو کرتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایک بار رات کو آدمی اٹھے، وضو کرے، عبادت کرے، پھر سو جائے، اور پھر رات کو 4 بجے 5 بجے دوبارہ وہ اٹھے، پھر عبادت کرے، پھر سو جائے، اور پھر نماز کے لیے اٹھے۔ وہ ایک بار ہم سے نہیں اٹھا جاتا ہے، ایک بار تو 2 3 بار کہاں سے؟ تو اس لیے اللہ کو اس میں مشقت زیادہ ہے، اللہ پاک کو یہ نماز پسند ہے۔ تو جو اللہ والے ہیں وہ کرتے ہیں، اللہ والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ان کا عشق سچا ہے۔ ہم نہیں اٹھ سکتے، کیوں؟ کہ ہم اپنے عشق میں جھوٹے ہیں، اپنے قول و فعل میں جھوٹے ہیں۔ نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے حدیث میں آیا کہ وہ بھی ایسے کرتے تھے۔ آگے آ رہی ہے وہ حدیث آگے آئے گی انشاءاللہ، پہلے بھی گزرا ہے، پہلے بھی گزری ہے۔ وَيَصُومُ صَوْمًا، بالکل پیچھے باب میں گزر چکی ہے۔ اور داؤد علیہ السلام کے روزے اللہ کو پسند ہے، کیوں؟ وَيَصُومُ يَوْمًا، داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، وَيَفْطِرُ يَوْمًا، اور ایک دن افطار کرتے، روزہ نہیں رکھتے۔ تو اس سے کیا کہ بدن میں کمزوری بھی نہیں اور عمل میں مداومت بھی رہتی ہے۔ اب ایک آدمی روزے رکھنے لگ جائے بے دڑک تو مہینے کے بعد کمزور پڑ جائے گا، نہ وہ مداومت کر سکے گا اور نہ اسے کچھ اور ہو پائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ بہترین طریقہ ہے۔ آخری حدیث ہے اس باب کی۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کانا تعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینام اول اللیل ویحیا آخرہ ثم ان کانت لہ حاجتا الی اہلہ قضا حاجتہ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کانا تعنی، یعنی تھے، مراد ان کی اس سے رسول علیہ السلام ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شاگرد کہہ رہے ہیں کانا تعنی، یعنی میری مراد اس سے وہ آپ علیہ السلام کہ ان کے بارے میں اما عائشہ فرما رہی ہیں۔ فرماتی ہیں قالت کانا تعنی، یعنی میری مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینام اول اللیل، آپ علیہ السلام رات کے پہلے حصے میں سو جاتے۔ تو ہم تو پہلے حصے میں ڈرامہ دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، فیس بک چلاتے ہیں، پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں ایسی ایسی جن کا نام بھی ہمیں پتہ نہیں۔ ہم تو پہلا حصہ سارا پہلا کیا کہ دوسرا حصہ بھی اس میں گزار دیتے ہیں۔ ہم رات کے آخری حصے میں سو جاتے ہیں، اور یہ کام کافر کا ہے، منافق کا ہے، شیطان کا ہے۔ ہاں جی، لیکن ہم شیطان کی اتباع کر رہے ہیں، سارے اس میں اس گناہ میں شریک ہے۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں ہم تو یہ گناہ نہیں کرتے، ہم تو جلدی سو جاتے ہیں، بھائی اپنے گھر والوں کی حالات دیکھ لو، اپنے بچوں کی حالات کو دیکھ لو، کتنے بجے سو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا پابندی ہے ہماری؟ تو سارے ہم مجرم ہیں، اس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نہیں کہتے ان کو کہ بھائی سو جاؤ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ کل اٹھے گا 12 بجے۔ ہاں جی، باقاعدہ کہتے ہیں بھائی بیٹا میرا سویا ہوا ہے 12 بجے کے بعد اٹھے گا، فخر بھی کرتے ہیں بیٹی سوئی ہوئی ہے وہ تو 1 بجے اٹھتی ہے۔
ہاں جی 1 بجے اٹھ کے ناشتہ کر لیتے ہیں، دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھاتے، پھر رات کو ہاں جی۔ تو میں نے آپ کو بتایا یہ کافروں کا، منافقوں کا اور شیطان کا فعل ہے، اور اس ٹائم پہ تقریباً پورا معاشرہ یہی کام کر رہا ہے۔ جو طریقہ اللہ کے پیغمبر نے بتایا، جو صحابہ سے منقول ہوا، نقل ہوتے ہوئے آیا، اس طریقے کو بالکل آج کے مسلمان نے چھوڑ دیا، کہ یہ ابھی آپ کے سامنے ہے، حدیث دیکھیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ تھے آپ علیہ السلام کہ ینام اول اللیل، آپ علیہ السلام اول اللیل سو جاتے رات کے پہلے حصے میں، وَيُحْيَا آخِرِهِ، اور آپ علیہ السلام جاگ جاتے رات کے آخری حصے میں، رات کے آخری حصے میں۔ ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ، پھر آپ علیہ السلام کو اپنی بیوی سے کوئی حاجت ضرورت ہوتی، قضا، تو اس ضرورت کو پورا کر لیتے، اس ضرورت کو کیا کر لیتے؟ پورا کر لیتے۔ تو اب ضرورت کا پورا کرنا، یہاں پہ یہ بھی آیا کہ پہلے بھی یہ حدیث گزری ہے لیکن اس میں انسانی حاجت کا تذکرہ نہیں، اس حدیث میں حاجت کا تذکرہ بھی ہے کہ بیوی سے کوئی اگر حاجت ہے اس کو پورا کرتے، کیونکہ آپ علیہ السلام انسان اور بشر تھے، انسان اور بشر تھے، اور بشری تقاضا ہے اس کو پورا کرنا ہے، تو اس کا تذکرہ بھی یہاں پہ آ گیا۔ تو بشریت، آپ علیہ السلام کی بشریت کا انکار اسی لیے کفر ہے، کیوں کہ اس میں قرآن بالکل واضح دلیل کے ساتھ ہے، تو قرآن کا انکار کفر ہے۔ تو فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں بھائی تم جیسا۔ مسئلہ کیا ہے؟ یہ کہ تم بھی بشر، میں بھی بشر، لیکن فرق آپ میں اور مجھ میں بہت زیادہ ہے۔ وہ کیا فرق ہے؟ کہ مجھ پر وحی اترتی ہے اور تم پہ وحی نہیں اترتی، باقی ذات کے اعتبار سے بشر۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ بشری تقاضا اگر ہوتا، حاجت ہوتی، تو وہ پورا فرما دیتے اپنی حاجت۔ ثم ینام، پھر آپ علیہ السلام سو جاتے، فإن كان عند النداء الأول جنوباً، پھر آپ علیہ السلام پہلی اذان ہوتی، اذان کا وقت ہوتا اور آپ کو غسل کی ضرورت ہوتی، آپ علیہ السلام کو غسل کی حاجت ہوتی۔ اب جنوب کا وہ معنی ہم نہیں کریں گے کہ بے ادبی نہ ہو جائے، ادب والا معنی۔ اگر آپ علیہ السلام کو غسل کی حاجت ہوتی، وَثَبَا فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاء، تو آپ علیہ السلام اپنے اوپر پانی بہا لیتے، غسل فرما لیتے۔ وَإِن لَّمْ يَكُن جُنُوبًا، اور اگر غسل کی حاجت نہ ہوتی، تَوَضَّأَ، وضو فرماتے، لِلصَّلَاةِ، نماز کے لیے، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، پھر 2 رکعتیں پڑھ لیتے صبح کی سنتیں۔ ہاں جی، متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ مسائل کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ اگر بھائی ضرورت ہو تو پھر کیا، اور نہ ہو تو پھر کیا، اور اس میں یہ مسئلہ بھی واضح کر دیا کہ آپ علیہ السلام بشر اور انسان تھے۔ تو الفصل الثانی، میری آپ کی زندگی رہی تو کل کے درس میں اس کو بیان کیا جائے گا۔